السلام علیکم. ہم آکسفورڈ ریڈنگ سرکل بک 2 کا ایک چیپٹر دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے والنٹس اینڈ پمپکنس، اخروٹ اور کدو. شروع کرتے ہیں. Once long ago a clever man called Jamil went on a long journey. ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے کہ ایک ہوشیار چالاک آدمی جس کا نام جمیل تھا ایک لمبے سفر پر گیا. It was so long ago there were no cars, buses or trains to carry him on his way. Jamil had to walk. یہ اتنے پرانے زمانے کی بات ہے کہ نہ کوئی گاڑیاں ہوتی تھیں، نہ بسیں ہوتی تھیں، نہ ٹرین ہوتی تھیں جن پہ وہ جاتا اپنے راستے پر. اس کو تو پیدل چلنا پڑا. Their journey was taking a long time. سفر میں بہت دیر لگ رہی تھی. But Jamil did not mind. لیکن جمیل کو برا نہیں لگ رہا تھا. I don't mind. مجھے برا نہیں لگ رہا. تو ایسے ہی جمیل did not mind. اس کو برا نہیں لگ رہا تھا. He sang, he whistled, he talked to himself. He also thought about the greatness of God. He had plenty of time. وہ گنگنا رہا تھا، گا رہا تھا، سیٹی بجاتا ہوا جا رہا تھا، اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا تھا، یا وہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظیم ہیں، کتنے زبردست ہیں. اس کے پاس بہت وقت تھا. After walking a long way, Jamil felt tired. بہت لمبا سفر کرنے کے بعد جمیل کو کچھ تھکن محسوس ہوئی. He sat down under the shade of a tree. وہ ایک درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ گیا. I shall rest here, said Jamil to himself. جمیل نے اپنے آپ سے کہا کہ میں یہاں آرام کرتا ہوں. جمیل sat quietly under the tree. جمیل درخت کے نیچے خاموشی سے بیٹھ گیا. Then he lay down and looked up into the branches. پھر وہ لیٹ گیا اور اس نے اوپر شاخوں میں دیکھا یا شاخوں کی طرف دیکھا. There was not just any that the tree was not just any old tree. یہ کوئی عام پرانا درخت نہیں تھا. It was a walnut tree. یہ اخروٹ کا درخت تھا. جمیل looked at the strong trunk. جمیل نے دیکھا بڑا مضبوط تنا تھا. تنا بہت مضبوط تھا. He looked at the branches. اس نے شاخوں کو دیکھا. He studied the shape of the leaves. اس نے پتوں کی شکل دیکھی. He saw some walnuts on the branches. اس نے شاخوں پر کچھ اخروٹ بھی دیکھے. He studied them too. اس نے ان کو غور سے دیکھا. ان کو بھی غور سے دیکھا. Jamil could see every part of the tree but his mind was not on the tree at all. جمیل دیکھ سکتا تھا درخت کے ہر حصے کو، لیکن اس کا ذہن درخت کی طرف نہیں تھا. اس کا دھیان درخت کی طرف نہیں تھا. He was thinking about the greatness of God. وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں سوچ رہا تھا. کیا زبردست چیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیسے تنے میں سے شاخ میں سے پتے، ہر چیز الگ الگ شکل کی، الگ الگ انداز کی. جمیل sighed loudly. جمیل نے زور سے آہ بھری. He said, ارے بھائی, God is truly great. God is truly good. God has made so many things, so many good things, so many beautiful things, so many useful things. But, ارے بھائی, خدا کتنا زبردست ہے، خدا کتنا عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں بنائی ہیں، کتنی کام کی چیزیں بنائی ہیں، کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں، کتنی کام کی ہیں وہ ساری چیزیں. لیکن اینڈ ہیئر جمیل اسٹاپڈ اسپیکنگ الاؤڈ. اور یہاں جمیل جو اونچی آواز میں کہہ رہا تھا تو وہ چپ ہو گیا، رک گیا. He looked round to see if anyone was passing. اس نے ادھر دیکھا یہ دیکھنے کے لیے کوئی گزر تو نہیں رہا. It was a lonely place. یہ بالکل تنہا سا علاقہ تھا، اکیلی سی جگہ تھی، سنسان علاقہ جس کو ہم کہتے ہیں. There was nobody there. وہاں کوئی بھی نہیں تھا. So جمیل spoke aloud. تو جمیل نے پھر زور سے کہا.
God is truly great, said Jamil. God has made this wonderful walnut tree. But was it wise to make it like this? The tree is so big, but the nuts are so small. लेकिन इसमें क्या समझदारी की बात है कि दरख्त तो इतना बड़ा है और फल इतने छोटे छोटे से जो उसके अखरोट हैं. जमील sat up. जमील उठकर बैठ गया. He looked at a field nearby. उसने करीब ही एक खेत में देखा. In the field there were some pumpkins. वहाँ खेत में कुछ कद्दू उगे हुए थे. जमील looked at them and smiled. जमील ने उन्हें देखा और मुस्कुराया. आहा, I thought so. अरे देखो मैंने सही सोचा था. The pumpkins were growing on long thin vines, but the pumpkins were so big. कद्दू जो उग रहे थे वो पतली पतली सी बेलों पर उग रहे थे, लेकिन पम्पकिन खुद बहुत बड़े थे. जिन बेलों पर वो उग रहे थे वो छोटी छोटी थी और खुद बड़े बड़े से थे. जमील ले डाउन अगेन एंड क्लोज्ड हिज आईज. जमील ने फिर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर लीं. ही स्टार्टेड स्पीकिंग टू हिमसेल्फ. उसने अपने आप से बातें करना शुरू कर दिया. अगेन दोबारा. God is truly great. God has made walnuts and pumpkins. खुदा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अजीम है. अल्लाह ताला ने अखरोट भी बनाए हैं, कद्दू भी. बट आई वुड हैव मेड देम इन अ डिफरेंट वे. लेकिन अगर मैं बनाता तो मैं थोड़ा अलग बनाता शायद. द ग्रेट वॉलनट ट्री हैज़ सच स्मॉल फ्रूट. इतने बड़े अखरोट के दरख्त पे इतना छोटा सा फल. द पुअर पम्पकिन प्लांट हैव टू कैरी लार्ज फ्रूट ऑन द थिन वाइन्स. और बेचारे कद्दू के पौधे को इतना बड़ा फल उठाना पड़ता है अपनी पतली पतली शाखों पर, बेल पर. The small walnut should grow on a vine and the large pumpkin should grow on a tree. तो ये जो छोटे छोटे से वॉलनट हैं, अखरोट हैं, इनको एक बेल पे उगना चाहिए और बड़े बड़े कद्दू जो हैं इन्हें दरख्त पे. जमील thought about this for some time. जमील ने इस बारे में कुछ सोचा. Then his head nodded. तो उसका सर थोड़ा हिलना शुरू हो गया. मतलब जब नींद में आते ना तो सर ज़रा ऐसे. And he fell asleep. और वो सो गया. A lesson learned. अब सबक भी सीखा उसने. क्या? जमील was so tired that he slept well. जमील इतना थक गया था कि वो अच्छी तरह सोया. Soon he began to snore and to dream. जल्द ही वो खर्राटे लेने लगा और ख्वाब देखने लगा. In his dream, जमील saw a row of trees. अपने ख्वाब में जमील ने दरख्तों की एक कतार देखी. They were tall trees with strong branches. वो बड़े मजबूत लंबे दरख्त थे, मजबूत शाखों वाले. And these branches and on these branches there were lots of pumpkins. और इन शाखों पर बहुत सारे कद्दू उगे हुए थे. Yes, pumpkins. जमील smiled in his sleep. हाँ, कद्दू थे. जमील अपनी ख्वाब में मुस्कुराया. The next thing Jamil saw in his dream was a field full of green vines. अगली चीज़ जो जमील ने देखी अपने ख्वाब में वो एक खेत था जो बेलों से भरा हुआ था. On each vine there were walnuts. और हर बेल पर अखरोट लगे हुए थे. The walnuts were not heavy, so the vines were not lying on the ground. अखरोट भारी नहीं थे तो बेलें ज़मीन पर नहीं गिरी हुई थी. They were strong enough to stand. वो इस काबिल थीं कि अपनी मजबूती की वजह से खड़ी हो सकती होती क्योंकि उनका फल भारी नहीं था. जमील स्माइल्ड अगेन इन हिज स्लीप. जमील अपनी नींद में फिर मुस्कुराया. Then a walnut fell from the tree and landed with a loud clunk right on top of Jamil's head. Jamil woke up at once. और फिर एक अखरोट टूटा दरख्त पे से और एक जोरदार कड़क की आवाज़ के साथ सीधा जमील के सर के ऊपर गिरा और जमील फौरन उठ गया. जमील की आंख खुल गई. आउच, ओई, क्राइड जमील सिटिंग अप एंड रबिंग हिज हेड. उठ के बैठा और अपना सर मसलने लगा. आउच आउच आउच, उई उई उई. लगी बड़ी जोर की भाई. इतना सा अखरोट गिरा तो इतनी लगी. He looked up at the branches and stopped rubbing his head. It was not really hurting at all.
اس نے اوپر دیکھا شاخوں کی طرف اور اپنا سر اب مسلنا بند کر دیا کہ اب اتنا درد نہیں ہو رہا تھا اس کو بالکل بھی. جمیل لک ٹورڈ دا اسکائی. جمیل نے آسمان کی طرف دیکھا. He held his hands up above his head and cried out. اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور چلا اٹھا. God be praised, God be praised. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جمیل felt so happy that he began to dance with joy. جمیل اتنا خوش ہوا کہ اس نے اچھلنا کودنا ناچنا شروع کر دیا خوشی سے. Just then a traveler came down the road. اسی وقت ایک مسافر سڑک پہ چلتا ہوا آیا. The traveler stopped and stared. وہ مسافر رکا اور اس نے گھور کے دیکھا. He was surprised at Jamil's funny dance. وہ حیران ہو رہا تھا, پریشان سا ہو گیا کچھ جمیل کا یہ عجیب سا فنی سا ڈانس دیکھ کر. Good day, said the traveler. بھائی کیسے ہو, السلام علیکم. Good day, good day, السلام علیکم, السلام علیکم, cried جمیل. جمیل نے چلا کر آواز دی. If it's not a rude question, اگر آپ برا نہ منائیں. روڈ کا مطلب ہے جس سے کہ کوئی بات بری منائی جا سکتی ہو. تو اگر آپ برا نہ منائیں تو میں ایک سوال پوچھوں. said the traveler. traveler یعنی مسافر نے کہا. Can you tell me why are you dancing? Why you are dancing? کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیوں یہ اچھل کود کر رہے ہیں, کیوں ڈانس کر رہے ہیں؟ I am happy, replied جمیل. I am so very happy. میں خوش ہوں, جمیل نے جواب دیا. میں بہت خوش ہوں. That's great, said the traveler. But what is making you happy? بہت اچھی بات ہے, ٹریولر نے کہا, زبردست بات ہے, لیکن وہ کیا ہے جس سے آپ اتنا خوش ہیں؟ I am happy because God is great, exclaimed جمیل. God is wiser than I am. میں خوش ہوں کیونکہ اللہ بڑا عظیم ہے, زبردست ہے, کیونکہ اللہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے. اللہ ہم سب سے زیادہ عقل مند ہے. اللہ تعالیٰ کی عقل تو سب سے زیادہ ہے. How is that? وہ کیسے؟ asked the traveler. مسافر نے پوچھا. I thought it would be better if walnuts could grow on vines. مجھے لگا کہ بہتر ہوتا کہ اگر اخروٹ بیلوں پر اگتے, said جمیل. He pointed to the pumpkin plants. And I also thought that it would be better if pumpkins could grow on a strong tree like this. اس نے اشارہ کیا کدو کے پودوں کی طرف اور کہا کہ میں نے یہ بھی سوچا کہ کدوؤں کے لیے بہتر ہوتا کہ اگر وہ ایسے مضبوط درختوں پر اگتے. جمیل put his arms round the tree. جمیل نے اپنے ہاتھوں سے درخت کے گرد اپنے ہاتھ لپیٹ لیے جیسے اس کو ہگ کر رہا ہو. But I was wrong, لیکن میں غلط تھا, shouted جمیل. جمیل نے چلا کر کہا. I was quite wrong. میں بالکل غلط تھا. یہاں quite کا مطلب بالکل میں آئے گا. How? کیسے؟ ٹریولر نے پوچھا, مسافر نے پوچھا. کیسے کہہ رہے ہو تم یہ؟ Well, you see, دیکھو تم دیکھو, جمیل نے کہا, said جمیل. If this tree had pumpkins on it, I would be dead. I would not be dancing. I would be dead, dead, dead. دیکھو اگر اس درخت پہ کدو اگے ہوتے تو میں مر چکا ہوتا. میں یہاں اچھل کود نہیں کر رہا ہوتا, میں ڈانس نہیں کر رہا ہوتا. میں مر چکا ہوتا, مر چکا ہوتا, مر چکا ہوتا. A walnut a walnut fell on my head and woke me from my sleep. A falling pumpkin would have killed me for sure, but the walnut did not hurt my head very much. ایک اخروٹ گرا میرے سر پہ اور اس میری آنکھ کھل گئی. اگر کدو گرا ہوتا تو میں مر ہی جاتا یقیناً. For sure, یقیناً. But the walnut did not hurt my head very much. لیکن اخروٹ نے تو میرے سر کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچایا. I see, said the traveler. اچھا اچھا. You must be very happy. تم تو بڑے خوش ہو گئے, مسافر نے کہا. I am, said جمیل. You must also see that God made this tree. God is great, God is good, God is wise. And Jamil never questioned God's work ever again. میں بڑا خوش ہوں. تم بھی دیکھو نا کہ خدا نے درخت بنایا. خدا اللہ کتنا عظیم ہے, اللہ کتنا اچھا ہے, اللہ کی کتنی زبردست فہم سمجھ ہے. سب کچھ اللہ ہی جانتے ہیں. اور جمیل نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے کسی کام کے بارے میں دوبارہ کوئی سوال نہ کیا. And جمیل never questioned God's work ever again. ٹھیک ہے بھائی, تو اب سوال پڑھتے ہیں. Why was Jamil's journey taking a long time? Jamil's journey was taking a long time because he was traveling on foot.
Why did Jamil sit under the walnut tree? Jamil sat. سوال میں did ہے تو sit کی بجائے sat ہو جائے گا. Under the walnut tree because he was tired and there was shade under the tree. Why did Jamil think that the pumpkins should grow on trees and walnuts should grow on vines? Jamil thought. Think کا past tense did کی وجہ سے thought ہوگا. Jamil thought that the pumpkins should grow on trees and walnuts should grow on vines because of their sizes. What did Jamil dream about? جمیل سوال میں ڈیڈ ہے تو پھر ڈریم کے بجائے ڈریمٹ ہو جائے گا. ڈریمٹ اباؤٹ pumpkins growing on the trees and walnuts growing on vines. Why was Jamil filled with joy? Jamil was filled with joy because he was not killed by a falling walnut. What did Jamil say about God? Jamil said about God, یہ تو ساری باتیں ہم لکھ سکتے ہیں. God is good, God is great, God is wise. ٹھیک ہے جی، سارے سوالوں کے جواب بھی ہو گئے، لیسن بھی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا. اللہ تعالیٰ واقعی عظیم ہے، اللہ سے زیادہ کسی کو نہیں کچھ پتہ. یوں کہنا بھی صحیح ہوگا کہ جو پتہ ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، ہمیں تو بس صرف وہی پتہ ہے جو اللہ نے ہمیں بتا دیا. ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ ملاقات کریں گے آپ سے اگلے لیسن کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.